اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے، وہی مرض پرانا جو اوپر گزر چکا، تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل ایک امت تھی، جیسے ہم ایک امت ہے، اور ان کے اندر یہ خرابیاں آ گئی تھیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ آپ دیکھیے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ پچھلے سارے رسولوں کو مانتے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ اپنی کتاب کو بھی مانتے تھے، بلکہ پڑھتے تھے، اس کے بڑے بڑے عالم تھے، بڑی دیندار شکلیں تھیں ان کی، لیکن ان اعمال کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک اور جرم یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں تورات دی اور انہوں نے کیا کیا، اس کو نافذ کرنے کی بجائے اس کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو ہی مار ڈالا۔ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کون سی کتاب تھی یہ؟ تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، جیسے یوشع علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ یہ سارے ان دو کے بیچ میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں یہ سارے پیغمبر آئے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، ایک طرف موسیٰ کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف عیسیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ پہلے باقاعدہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں، اور کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا اسحاق علیہ السلام، اور وہ نبی تھے، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو کتاب باقاعدہ دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد آخری جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو ان کے بیچ میں بھی کئی رسول آئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اور آخری کا ذکر کر کے بیچ والوں کا سرسری ذکر کر دیا گیا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دیں، اور روح القدس کے ساتھ، روح القدس کون تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی۔ اور وہ تائید کیا تھی کہ وہ پنگھوڑے میں بات کر رہے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بنی اسرائیل نے مارنا چاہا تو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ جب بھی کبھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تمہارے دلوں کو نہیں لگتی تھی، تمہاری خواہشات غالب آ گئیں، تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ پیغمبروں کی تم نے عزت نہ کی، ان کو اپنے سامنے حقیر سمجھا، ایک پیغمبروں کو جھٹلا ہی دیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے، اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بطور ہدیہ پیش کی گئی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو میرے پاس جمع کرو۔ تو انہیں جمع کیا گیا۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر میں ایک بات پوچھوں تو سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔
بہرحال ایک بہانہ کیا، لیکن مقصد کیا تھا کہ ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے. وقالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دل غلافوں میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یعنی پیغمبروں کو کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ ان کی خواہشات کے خلاف بات کرتے تھے وہ، اور وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے. اب دیکھیے کہ ایک طرف ہوا ہوتی ہے، ایک طرف ہدا ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہوتی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق جیتے ہیں یا پھر اللہ کی ہدایت کو اپنی خواہش کے اوپر رکھتے ہیں. اوپر کیا ہے، پرائرٹی کیا ہے ہماری. تو یہاں ان کی پرائرٹی کیا تھی کہ یہ ہدایت کی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ ہمارے دل غلافوں میں. غلاف یعنی کورڈ ہیں. کس چیز سے کورڈ تھے؟ خواہش کہاں ہوتی ہے؟ دلوں میں. یعنی آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. پیغمبر کی بات، قرآن کی بات دل تک کب نہیں جاتی؟ یہ بتائیے. دل کو کب نہیں لگتی؟ جب دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. پھر انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی مجلس سے بھی، قرآن پڑھنے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دین کی بات سننے سے بھی کبھی کوئی شوق نہیں ہوتا دین کی بات سننے کا، کیونکہ دل جو ہے وہ بند ہے. غلف یعنی غلاف چڑھا ہوا، اس پہ بند ہے، کورڈ ہے، اندر کچھ نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت کی علامت ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی. یعنی جس کے دل پہ قرآن نہیں اترتا، جس کے دل کو قرآن نرم نہیں کرتا، جس کا دل قرآن سن کر پڑھ کر نہیں پسیجتا، وہ اندر سے نہیں ٹوٹتا، وہ ایک نیا انسان نہیں بنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کر رہا. بل لعنہم اللہ، رحمت سے دور کر دیا. کیوں؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، یعنی بہت تھوڑا ایمان لاتے، ایمان میں کم ہے. ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان والے، بہت کم لوگ مانتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ نافرمانی کرنے والے ہیں. تو ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کتنا کم تو وہ ایمان لاتے ہیں، اور ایک یہ کہ کتنے تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. اب یہاں پر ان کے پاس ایک کتاب آ گئی. یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید آ گیا. قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ مصدقن، تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ تورات. یعنی قرآن میں وہی مضامین ہیں جو تورات میں تھے، اور یہ تورات پڑھتے تھے، ان کو پتہ ہے یہ تو وہی چیزیں ہیں، یہ تو فوراً پہچان لیتے، لیکن انہوں نے پہچاننا ہی نہیں چاہا، جاننا ہی نہیں چاہا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے مشرکین کو، اوس اور خزرج کو، کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر وہ ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے. اور وہ انتظار میں تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید بنی اسرائیل میں سے ہی آئے. بس جب ان کے پاس وہ آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے جسے وہ پہچان گئے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ پہچانا کہ نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے؟ بظاہر یہ بہانہ تھا، حالانکہ اپنی قوم میں سے آنے والوں کا بھی انہوں نے کیا حال کیا.
ان کا بھی انکار کیا اور ان کو بھی قتل کیا. کس بنا پر؟ کہ ہماری خواہشات کی تکمیل سے یہ کیوں روکتے ہیں ہمیں. پس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. فلعنت اللہ علی الکافرین. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بغض اور عناد کی اصل وجہ کیا تھی کہ نبی ان کی قوم میں سے کیوں نہیں آیا، اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جو ان پڑھ اجڑ اور اپنے سے جن کو حقیر سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ اپنے کاموں کی حکمتیں خوب جانتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے. تو کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، یعنی ایسی ضد کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور ضد کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے. یعنی ان کو اللہ کے فیصلے پر اصل ناراضگی تھی. تو اب آپ سوچئے کہ جب کسی انسان کے اندر اس درجے کی ڈٹائی بڑھ جائے کہ اس کو اللہ کی بات سے اعتراض ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا ہے، یہ کیوں فرمایا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنی ذرا روزمرہ زندگی میں جو وائے کرتے رہتے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو یہ طرز عمل درست نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے. عبادت کا مطلب بھی الخضوع والتذلل، جھکنا ہے، اس کے فیصلوں کے آگے بھی جھکنا، فزیکلی بھی اس کے آگے جھکنا، اپنے دل دماغ کے ساتھ اس کے آگے جھکنا. اور انسان کس کے آگے جھکتا ہے؟ جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. اور جہاں کسی کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے لگے، اپنی عقل کو بڑا سمجھنے لگے، تو پھر وہ دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، امپورٹنس نہیں دیتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اسی لیے ان کو مغضوب علیہم کہتے ہیں. اور انکار کرنے والوں کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انکار کرنے کی وجہ نسلی تعصب تھا، حسد تھا کہ آخری نبی ان میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ ایک بہت بڑا آنر تھا نا آخری نبی کا آنا. تو ان کے اس حسد کے نتیجے میں پھر ان پہ غضب ٹوٹا. اور پھر بچڑے کی جو عبادت کی اور اس کے بعد جو ان کو پھر ان کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا. اسی طرح تورات میں تحریف، پھر اسی طرح رسولوں کا قتل، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جھٹلایا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھی. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن. کہتے ہیں ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، وہ کیا ہے؟ تورات. اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں. انجیل کا بھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانتے، اور اور قرآن کا بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. فرمایا حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. کون سی کتاب؟ تورات. کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے. یعنی اگر تمہارے انکار کی یہ وجہ ویلڈ ہے، کون سی وجہ؟ کہ ہمارے پاس اگر پیغمبر آتا تو ہم ضرور مانتے، تو جو تمہارے پاس آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس حجت کا ابطال کرے. ابطال ہوتا ہے اس کو باطل قرار دینے، کہ تمہارا یہ بہانہ بھی بالکل غلط ہے کہ اگر ہمارے پاس پیغمبر ہماری نسل میں پیغمبر آتا اور یہ قرآن ہم پر نازل کیا جاتا تو ہم ضرور اس کو مان لیتے، تو پچھلے پیغمبروں کا انکار کیوں کیا؟ تو یہود کے اپنی کتاب پر ایمان کے دعوے کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان درست نہیں، کیونکہ اگر تورات پر تمہارا ایمان درست ہوتا تو پھر تم انبیاء کو قتل نہ کرتے. اور تورات میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار نہ کرتے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان درست ہو نا تو ہی انسان کے عمل درست ہو سکتے. جہاں ایمان میں کمزوری ہو، جہاں ایمان میں خرابی ہو، نقص ہو، تو عمل میں نقص لازم آتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان کا پوری طرح جائزہ لینا چاہیے، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ایمان ہے کیا، اور پھر جس رب پر ہم ایمان لائیں اس کو بھی پہچاننا چاہیے. اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں نا ان کا مطالعہ ضرور کریں، ان کو جانیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، اس کے نام ہیں، وہ کون ہے. دیکھیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو پہچانتے نہیں ہیں. بعض لوگ ناموں کو رٹ لیتے ہیں لیکن ترجمہ تک نہیں جانتے کہ کہہ کیا رہے. تو اس کی گہرائی میں جانا بھی ضروری ہے کہ کون ہے ہمارا رب. جتنی پہچان زیادہ ہوگی نا اتنے اس کے اچھی اچھی صفات سامنے آئیں گی، اور جب اس کی اچھی اچھی صفات سامنے آئیں گی نا تو اتنی محبت زیادہ ہوگی. دیکھیں نا کچھ لوگوں کو تو آپ اس لیے محبت کرتے کہ وہ آپ کے خاندان میں سے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو قدرتی ایک محبت ہوتی ہے، خون کی کشش ہوتی ہے. لیکن اس خاندان سے باہر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یا آپ دین کی وجہ سے کرتے ہیں، یا کسی کے حسن کی یا اداکاری کی وجہ سے کرتے ہیں، یا کسی کے اچھا پلیئر ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، مختلف. تو وہ ایکٹر سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ ایکٹنگ کی وجہ سے یا ان کے حسن کی وجہ سے. کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ. تو جو لوگ ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے یا ہمارے مثلا دین میں نہیں ہوتے اور پھر اس سے باہر، تو کچھ ان کی خصوصیات اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے. اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی کبھی نا جب نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ ایک پورا وہ حصہ ہوتا ہے نا نیوز میں جس میں اطلاعات ہوتی ہیں. تو مجھے کبھی اس سے انٹرسٹ نہیں رہا کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کا افیئر ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا، یہ جی گیا، یہ اس کو یہ مشکل لاحق ہو گئی، تو وہ وہاں جا رہا ہے، وہ وہاں. تو میں کہتی یہ کوئی خبریں ہیں، ان کو خبر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ بہت بڑی چیز ہے. ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس ایک ایک چیز، کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان مثالوں سے بات جو سمجھانا میری مقصود ہے وہ یہ کہ کسی سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس کو جانتے نہیں.
اور محبت باقی نہیں رہتی جب تک ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اسی لیے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اور فالو کس کو کر سکتے ہیں؟ جو نظر آ رہا ہو، جس کو ہم دیکھتے ہو، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی اتنی کامل محبت نہیں ہے. جتنا اس کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس کی صفات سے کے ذریعے، اتنی پھر زیادہ محبت ہوگی. اور وہ ایسی محبت ہے کہ پھر انسان اس محبت کی خاطر کچھ بھی قربان کر سکتا ہے، کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے. وہ محبت کیسی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ٹس سے مس نہ ہو، نہ کوئی چیز اختیار کرے اور نہ کوئی چیز چھوڑنے کو راضی ہو، بس خالی زبانی محبت کے دعوے. تو اس لیے ایمان جو ہے، جب اللہ پر ایمان آتا ہے اور پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آتا ہے، کیونکہ ہمیشہ محبت کے ساتھ خوف بھی ہوگا. یاد رکھیے محبت اکیلی نہیں ہوتی، جہاں محبت ہوگی وہاں خوف ہوگا. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہماری عبادت ہے نا، اس کے بھی جو معنی آپ کو بتائے گئے تھے، اس میں محبت بھی ہے اور اس میں خوف بھی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ورک کریں، اور ایمان ہی انسان کو پھر استقامت دیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے گا. ایمان ہی اللہ کا فرما بردار بناتا ہے ہمیں، ایمان ہی انسان کو اخلاص عطا کرتا ہے. ایمان کے ذریعے انسان نافرمانیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے. یعنی اس کو چھوٹا سا گناہ بھی بڑا بھاری لگتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے اندر سے نکل جانی چاہیے عادت. اور جو منافق ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے لیتے ہیں جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور یوں اڑا دیا اسے، کوئی بات ہی نہ ہو. پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معجزات دیے تھے، روشن دلائل دیے تھے. ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا جب وہ نکالتے تھے بغل سے، عصا سانپ بن جاتا تھا، عصا کے ذریعے پتھر سے چشمے پھوٹے، عصا کے ذریعے سمندر ان کے لیے رستہ بنا گیا، سمندر پہ رستہ بنا. یعنی بے شمار چیزیں تھیں جس سے ان کو پکا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور سب سے بڑی دلیل کیا کہ ان کو سمندر پار کرا کے لے گئے تھے، فرعونیوں سے نجات دلائی تھی. اتنے احسانات تھے موسیٰ علیہ السلام کے بنو اسرائیل پہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو بہت تنگ کیا، ان کی بات مان کے نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ تمہارے پاس بہت سی نشانیاں لائے تھے، پھر بھی تم نے اس کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لی. اتنی جلدی بے وفائی کر لی کہ جس چیز کی طرح وہ تمہیں بلا رہے تھے وہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چل پڑے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. کیونکہ بچڑے کی عبادت کیا تھا؟ شرک. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، کہ اللہ کے حق میں گستاخی کی جائے. تو یاد رکھیے کہ جو شخص کسی محسن کا احسان نہ مانے نا، وہ ظالم ہوتا ہے. اور وہ دوسرے پر ظلم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن دراصل اپنے آپ پر ہی کر رہا ہوتا ہے، احسان فراموشی کر کے. پیغمبر کے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا ہے، یا اس کے احسان کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کی بات مانی جائے. نیکسٹ آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، یعنی پہاڑ تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے وعدہ لیا، اور حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی جو پیغمبر تمہارے پاس لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تعلیمات، ان کو اب تھام لو اور سنو، یعنی جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ صحابہ کرام میں اور موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا۔ اللہ اکبر، سن تو لیا لیکن یہ مان نہیں سکتے ہم، یہ ہم سے نہیں مانا جائے گا۔ ہم اپنے دلوں کا ذرا جائزہ لیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ہم دل ہی دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یا ہم اس پہ عمل کریں گے، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ہم کس کی روش پہ چل رہے ہیں پھر؟ صراط الذین انعمت علیہم کی روش پہ جو صحابہ کرام تھے، یا مغضوب علیہم کی روش پہ؟ کتنا بھی مشکل لگے نا کوئی حکم تو سوچ، یہ کم از کم یہ کہیں یا اللہ توفیق دے دے، میرے لیے ہے مشکل پر میں پوری کوشش کروں گی اور تو میرے لیے آسان کر دے بس۔ لیکن چھوٹتا ہی یہ کہنا بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا رویہ۔ یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا، سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ یہ اللہ کے سوا کسی کی بھی محبت حد سے بڑی ہوئی ایک عذاب کی شکل ہے، عذاب کی شکل ہے، اور یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، بے لوس، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب اور بغیر کسی مقصد کے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، اگر تم مومن ہو، اگر اپنے آپ کو بڑے مومن سمجھتے ہو۔ تو یہ جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے نا، یہ بھی پانی کی طرح ہوتی ہے جو دلوں کو پلا دی جاتی۔ پانی جیسے سیراب کر دیتا نا، پانی پی کے آپ کا پورا جسم کیا محسوس کرتا، پانی کی کمی ہو تو سارے جسم میں بے چینی ہوتی، اور جب پانی پی لیتے ہیں تو سیرابی سارے جسم میں آ جاتی۔ اسی طرح محبت جب انسان کے اندر آتی ہے نا تو وہ صرف دل کو نہیں بلکہ پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ خیر کی راہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان کا انکار یا اللہ کی اطاعت کا انکار جو ہے وہ انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیے، انہیں کہا گیا تھا مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، تو انہوں نے نہیں پکڑا۔ جب اللہ کی کتاب کو نہیں لیا، نہیں پکڑا، تو پھر یعنی جب اللہ کی کتاب سے محبت نہیں ہوئی، اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہوئی، تو دل نے تو کہیں نہ کہیں پڑھنا ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو دل ہے نا یہ محبت کرنے کے لیے بنا ہے۔ اگر صحیح جگہ نہیں محبت ہوگی نا تو کسی غلط چیز کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر جس چیز سے محبت ہوگی وہی اس کو توڑے گی، وہی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم مثلاً اپنی اولاد ہی ہے نا، جب ہم ان سے اللہ سے بڑھ کے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہی کی طرف سے جلن اور کڑن آتی ہے حصے میں، وہ اتنا ہی پریشان کرتے ہیں، کیونکہ آپ محبت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے نا، پھر آپ کا دل کیا کرتا ہے؟ تو پھر آپ اتنی دکھی ہوتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر ڈالی ہے اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے انسان کو، لیکن بات یہ کہ ان کی غلطی کم ہے، آپ کی زیادہ ہے۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة
وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. آپ کو اس انڈیوائیڈڈ محبت، ہم کہتے ہیں نا فلاں سے ہم انڈیوائیڈڈ محبت کرتے ہیں، یہ انڈیوائیڈڈ محبت نہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. واحد محبت ایسی ہے اللہ سے جو دلوں کو صرف ٹھنڈک دیتی ہے، جس میں کوئی غم نہیں ہوتا، نہ جدائی کا غم، نہ نقصان کا. کیونکہ بچوں سے کرتے ہیں نا تو پھر وہ دور جاتے ہیں تو ہمارے دل اڑ جاتے ہیں. جیسے ام موسیٰ کا دل، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ قدرتی بات ہے، ایک محبت ہوتی ہے. بچے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ سے محبت میں تو کہیں جدائی ہے ہی نہیں. جہاں بھی ہو تو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، لوگوں کی مجلس میں ہو، اکیلے بیٹھے، ہر جگہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. لا زوال. پھر انسانوں سے محبت کرتے وہ بچھڑ جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وہ دھوکہ دے جاتے ہیں، وہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. بندے قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور پھر جبریل کو بلاتا ہے اور اس کو، میں فلاں سے محبت کرتا، تم بھی کرو. پھر وہ آسمان والے کو اعلان کرتے، جبریل آسمان والوں میں، پھر آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین پہ وہ محبت اتار دی جاتی ہے. تو اس محبت کے فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن وہ ہمیں کرنی نہیں آتی. سب سے زیادہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے نا، اس کے کلام کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے قرآن کے ذریعے. جتنا جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں، جتنی جتنی خوشی آپ کو اس کے ذریعے ملتی جاتی ہے، کہ خود بخود وہ محبت دل میں جگہ بناتی جاتی ہے، اور پھر وہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے. پھر انسان، یہ نہیں کہ انسانوں کی محبت ان کے لیے الگ خانہ ہے، وہ انسانوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی قدر بھی ہوتی ہے، ان کو مس بھی کرتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسی نہیں کہ وہ اگر ہمیں چھوڑ جائیں تو ہم برباد ہی ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم ڈیوسٹیٹڈ، میں تو تباہ ہو گئی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. نہیں، وہ جو بھی کوئی کر جائے نا تو پھر انسان اپنے حدود کے اندر ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرا اللہ ہے نا، کوئی بھی چھوڑ جائے میرا اللہ ہے نا. پھر یہ اس طرح کی چیزیں غم نہیں دیتی. انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر خوف بھی ہے، غم بھی ہے، سب چیز، لیکن وہ حد سے نہیں بڑھتے کہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیں. اور یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں نا، اور جتنے غم، دکھ، پریشانی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کا جھکاؤ غلط جگہ پر ہے. کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور کوئی اولاد کے پیچھے، اور کوئی کسی اور کے پیچھے. تو ہمیں اپنا فوکس اور قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ غیر اللہ کی محبت اتنی آتی کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑتا ہے. دیکھیں یہاں کی اس آیت کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. دوبارہ ترجمہ کروں گی تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، سر پہ پہاڑ لٹکا ہوا ہے، اور حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو احکامات، جو تورات، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اسے لے لو، اس کو چھوڑا نہ کرو، اور سنا کرو، اسے پڑھتے سنتے رہو. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، پتہ ہے ہمیں کیا ہے اس میں، اور ہم مان نہیں سکتے، ہم نے نافرمانی کی. اور ان کے کفر کی وجہ یہ انکار تھا نا، کہ یہ ہم سے نہیں مانا جاتا، ہم یہ نہیں سب کچھ کر سکتے، it's too much. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھر گئی. بچڑا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک کاف جو ہے اس کی محبت، شدید محبت، کہ اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. سبحان اللہ، انسان کتنا نیچے گرتا ہے، کتنا نیچے گرتا ہے. ٹھیک ہے پیٹ سے محبت ہو جاتی ہے اور جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن اتنی محبت کہ پھر وہ ہر چیز سے آگے بڑھتے. استغفر اللہ، یہ کیسی سزا ہے، کیسی سزا ہے کہ انسان کا دل رانگ جگہ پر رک کر جائے. کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں ان کی ایک اور خوش فہمی، ایک اور باطل نظریہ، ایک اور غلط انڈرسٹینڈنگ دین کی۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر اتنے نبی بھیجے، بڑا فخر تھا ان کو اپنی نسل پر، اپنے ہر چیز پر، تو کہتے تھے کہ آخرت تو ہماری ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو تو جنت میں لازمی جاؤ، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان جنت میں جائے گا، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، کچھ شرائط بھی تو ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی تو ہیں، اس کا کوئی مطلب بھی تو ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا تمہارے لیے پھر موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو پر اسی وقت مرنا چاہو، کہ دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں، دنیا کی حیثیت کیا ہے، ایک مچھر کے پر برابر۔ مچھر سب سے ہلکی چیز، اگر آپ اس کو ترازو میں ڈال لیں نا، اس بیچارے کا کوئی وزن نہیں نکلے گا، اسکیل پہ رکھ دیں پھر دیکھیں کیا نکلا نتیجہ، اسکیل ہلے گا بھی نہیں۔ ہاں، تو اور وہ بھی پورا نہیں، اس کا بھی پر، مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے دنیا کی حیثیت، اتنی حقیر ہے یہ دنیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیا رہنا، چلو جنت میں چلتے ہیں، پھر اگر وہ واقعی تمہارے لیے آگے تیار ہے تو چلو چل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی، واو قسم کے لیے، یعنی قسم کھا کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کر لیتے تو اسی وقت مر جاتے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور البتہ آپ ضرور انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں آخرت ہمیں بڑی پیاری ہے، اس سے محبت ہے، وہ ہمارے لیے، اور دوسری طرف عملی طور پر دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر، شرک والوں سے بھی، سب سے بڑھ کر ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، چاہے 1000 سال بھی جیے تو آخر میں تو مرنا ہی ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی عمل وہ کرتے ہیں۔ تو ان کی اہل کتاب کی زندگی سے محبت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ویسے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ اعمال نہیں۔ اچھا آج آپ دیکھیں ہمیں بھی موت سے ڈر کس وجہ سے لگتا ہے؟ اعمال ٹھیک نہیں ہے نا، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو تو بہتر ہے کچھ لیکن کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگر واقعی ہمیں ڈر ہے نا، موت سے ڈر ہے، تو پھر اس کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ مومن کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ، آخرت بہتر ہے، دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر برابر بھی نہیں، لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ عمل کچھ نہیں۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ ایک دن تو موت نے آ ہی جانا ہے، کہیں آ کے کھڑے کھڑے بھی دبوچ سکتی ہے۔ آپ نے کئی ایسے کلپس دیکھے ہوں گے جس میں کھڑے پورے کئی شارٹس انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ایک کلپ میں نے دیکھا کہ کوئی کرسی پہ بیٹھا گر رہا ہے، اور کوئی کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا گر رہا ہے، اور کوئی کچھ کرتے ہوئے، کوئی کہیں، بے شمار لوگ ایسے دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ موت نے تو کہیں بھی آ جانا ہے۔
عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد میں آنے والے دنوں کی تیاری کرے. ہماری روز کی تیاری بس صرف اس دنیا کے آج کے دن کی ہوتی ہے، یا مہینے کی یا سال کی پلاننگ ہوگی یا 5 سال کی. سال ختم ہونے والا نا، نیا سال، تو سب اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کے، نیو ایئر کے ریزولوشنز بنائیں اور کیا کرنا ہے اور پلاننگ کیا ہے، اگلے سال میں کیا کیا اچیو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، جو کامیاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ورنہ عام لوگوں کو تو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی، تو دن اور رات کے لیے جیتے ہیں. کون سا سال آیا اور کون سا گیا اور کتنے گزر گئے، اس کی بھی ان کو گنتی نہیں آتی. کئی لوگ پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، تو ان کو نہیں پتا ہوتا کتنی ہے. بہت سے لوگ تو اس طرح بھی جیتے ہیں. تو ہمیں صرف دن اور رات کے اس چکر میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، اس دن کے لیے فکر کرنی چاہیے جس کا آنا یقینی ہے، اور وہ موت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.